بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیلاب اس وقت جناب آ رہے ہیں اور بڑے زور و شور سے اس وقت سیلاب کی کیفیت ہے، چاہے پنجاب ہو اور اب تو سندھ کی طرف سے بھی جناب گھنٹیاں بج رہی ہیں کہ سیلاب اس طرف بھی جائے گا اور کسی حد تک پہنچ بھی چکا ہے۔ لیکن کلائمیٹ چینج کے بارے میں اگر میں بات کروں تو پچھلے کئی سالوں سے مراد میری یہ ہے کم از کم 2 سالوں سے تو یہاں پہ شہری رحمان بھی جو ہیں جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، وہ کافی عرصے سے کہتی رہی جناب کہ سیلاب آ سکتے ہیں، کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے اور ہم جو ہیں یعنی کہ پاکستان جو ہے وہ بڑی بری طریقے سے افیکٹ ہوگا اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے۔ لیکن کوئی سچ ہمیں کوئی ایسے میئرز جو گورنمنٹ نے لیے ہوں وہ نہیں لیے گئے، اور اگر ہے بھی تو ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس پہ میں سوال کرنا چاہوں گا اور پوچھنا بھی چاہوں گا، کیونکہ یہ ایک فوڈ کرائسس کی طرف ساری سچویشن کو لے کے جایا جا سکتا ہے، اس طرف ساری سچویشن جا سکتی ہے۔ جب فوڈ کرائسس اگر ہو تو پھر اس کو کیسے ایورٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں اس کے ساتھ۔ جانی مالی نقصان تو اپنی جگہ، لیکن فوڈ کرائسس بھی یہاں سے ایرپٹ ہو سکتا ہے، اور جناب فوڈ کرائسس اگر ہوگا تو اس کو کیسے ہم ہینڈل کریں گے ان دا ڈیز ٹو کم۔ کالا باغ ڈیم کے بارے میں اگر میں بات کروں تو جناب گنڈا پور کہتے ہیں کہ جناب کالا باغ ڈیم بننا چاہیے اور ملک کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بننا چاہیے ڈیم، اور ڈیم تو نہیں ڈیمز بننے چاہیے یہاں پہ، اور بہت عرصہ پہلے بن جاتے تو بہت اچھا تھا۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ میں اپنا رول جو ہے یعنی کہ KPK کی حکومت جو ہے اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے، اور اگر ان کو کچھ اپنا حصہ پانی کا دینا بھی پڑتا ہے تو ہی از ریڈی فار دیٹ۔ سو اس کو پیپلز پارٹی کیسے لے گی؟ پرائیویٹائزیشن کی اگر میں بات کروں تو پرائیویٹائزیشن جو ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی لیٹلی یہاں پہ پرائیویٹائزیشن شروع ہونے جا رہی ہے، اور وہ PIA کی پرائیویٹائزیشن ہے۔ PIA کی پرائیویٹائزیشن پہلے تھوڑے عرصے کے لیے جناب سائیڈ لائن کر دی گئی، وجوہات تھی، ریزنز تھے، وہ کیا ریزنز تھے اس میں جاننا چاہوں گا۔ لیکن ابھی جو پرائیویٹائزیشن کا پروسیس شروع ہو رہا ہے وہ کتنا ٹرانسپیرنٹ ہوگا، اور اس میں سب لوگوں کو نوڈ مل جائے گا کہ اس میں شامل ہو سکیں یا نہیں، یا کچھ لوگوں کو باہر کر دیا جائے گا انٹینشنلی۔ 27ویں امینڈمنٹ کی بات ہوتی ہے، حکومت تو ڈینائل میں ہے اور وہ 26ویں ترمیم پر بھی ڈینائل موڈ میں تھی، لیکن 27ویں ترمیم جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر ہوتی ہے تو اس کے خط و خال وہ میں بعد میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا، لیکن آؤٹ لائن شیئر کر سکتا ہوں، میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا، لیکن اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا اس میں پیپلز پارٹی کا کیا سٹینس ہوگا۔ ندیم افضل چند صاحب انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں پیپلز پارٹی کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چند صاحب کی حال ہے، خیریت ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، ٹھیک ٹھاک ہو؟ شکر الحمدللہ۔ اچھا، میں 27ویں امینڈمنٹ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز 27ویں امینڈمنٹ جو ہے اگر آتی ہے، اس کے خط و خال جو ہے میں نے کہا تھا میں شیئر کر لیتا ہوں، آپ سے پوچھ لیتا ہوں۔ اگر اس میں کہا جائے کہ نئے صوبے بننے چاہیے، اگر اس میں کہا جائے کہ جناب اسمبلی کا ٹینیور جو ہے 5 سے 6 سال کا ہو جائے، اگر اس میں کہا جائے کہ ایک اسٹیٹک پالیسی ہو ایکسپلوریشن کی، پاکستان کے اندر جتنی ایکسپلوریشن ہو رہی ہے یا ہونے جائے گی اس کی ایک اسٹیٹک پالیسی ہو، جو مرضی حکومت آئے جو مرضی حکومت جائے لیکن وہ پالیسی جو ہے انٹیکٹ رہے۔ سو اگر اس طرح کی چیزیں ہوں ان میں تو، اور لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے اس میں بھی بات ہوگی، اور وہ ابھی کچھ عرصے کے بعد میرے خیال میں پارلیمنٹ میں اس پہ بحث بھی شروع ہو جائے گی۔ سو یہ ساری چیزیں اگر 27ویں امینڈمنٹ میں ہوں تو آپ لوگ یعنی کہ پیپلز پارٹی اس پہ کہاں کھڑی ہوگی؟ دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ہر ایشوز کے اوپر رانا صاحب، ایشو ٹو ایشو چلیں گے؟ ایشو ٹو ایشو۔ اچھا، اوکے۔ میرے خیال میں لوکل پارٹیز ہے، یہ بہت ضرورت ہے، اس ملک کی سب سے بنیادی ضرورت ہے۔ اچھا، اور لوکل پارٹیز جتنے افیکٹو سسٹم ہوگا نا جی، اگر آپ لوکل باڈیز افیکٹو کریں تو آپ کو صوبوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، نئے صوبوں کی، یہ صوبوں والی بحث ہی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، جب ڈسٹرکٹ لیول پر اختیارات چلے جائیں گے تو صوبوں کے پاس تو ویسے بھی پھر فنڈز تھوڑے رہ جاتے ہیں اور اختیارات بھی کم رہ جاتے ہیں اور پاورز نیچے چلی جائیں گی۔ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ نیچے تو پاورز ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، پاورز یا صوبوں میں یا وفاق کے پاس ہے، یا اسلام آباد یا کیپٹل صوبوں کے، اچھا، نیچے ڈسٹرکٹ لیول پہ یا ڈویژن لیول پہ یا تحصیل لیول پہ تو کسی کے پاس عوام کا عمل دخل بھی نہیں ہے، پاورز بھی نہیں ہے۔ اور دنیا میں جس ملک نے بھی ترقی کیا اس نے لوکل باڈیز اس کی بنیادی چیز ہے۔ ٹھیک، جہاں تک آپ نے ایکسپلوریشن کی بات، میں اس پہ جاتا ہوں میں، لیکن لوکل باڈی پہ پہلے ختم کر لیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ سسٹم اگر لایا جاتا ہے تو دیٹ مینس کہ پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی۔ یہ پیو پارٹی تو لوکل پارٹیز کے حق میں ہے۔ شہید بینظیر بھٹو والا منصوبہ اگر شروع کیا جائے نا جی، وہ گورنر سسٹم والا، یا اس کے بعد اس سے ملتا جلتا نظام پرویز مشرف کے دور میں آیا تھا،
تو میرے خیال میں وہ تو بالکل ہر ایک کو سوٹ کرتا ہے اور سب کو، پیپل پارٹی کو تو کوئی اعتراض نہیں. پیپل پارٹی تو ابھی بھی سندھ میں الیکشن کروائے ہیں، ٹھیک ہے کئیوں کو اعتراض ہوگا کہ اس کے اور اختیارات ہونے چاہیے لوکل پارٹیز کے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اختیارات پہ. اختیارات پہ. لیکن لوکل پارٹیز کے بنیادی اصول کے پیپل پارٹی تو بہت زیادہ اہمیتی ہے. ٹھیک. سو اگر لوکل گورنمنٹ سسٹم آتا ہے جیسے کہ مشرف کے دور میں اچھا سسٹم تھا اور وہ ڈیلیور بھی کر رہا تھا، اس میں کوئی اس میں بھی اور بہتری آنی چاہیے، اس میں بھی مزید خامیاں بہتری. تھی. میں نے خود سیاست میں اسی سسٹم کے تحت ہی شروع کی تھی آپ نے، اور بڑا آئیڈیل سسٹم تھا وہ. ہاں. تو میں تحصیل ناظم تھا اس وقت. جی آئی ریمبر. اس میں بہتری کیا لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے اس میں اگر آپ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے جماعتی بنیادوں پہ کرانے ہیں یا ڈائریکٹ الیکشن کروانے ہیں، وہاں کونسلر تھے. ٹھیک. کونسلرز کے پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مینیج کرنا بڑا آسان تھا، اور وہ پیسے بھی مانگتے تھے، اور الیکشن کے اندر ایک عجیب صورتحال چلی تھی اس وقت. تو باقی صوبوں کی عادت نہیں تھی پیسے مانگتے تھے مراد ووٹ دینے کے لیے. ووٹ دینے کے لیے. اچھا. اگر ڈائریکٹ الیکشن ہو جائے، تحصیل ناظم یا ڈسٹرکٹ ناظم ڈائریکٹ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو، تو میں سمجھتا ہوں سب سے بہتر چیز ہے. اچھا. لیکن یہ اس میں سرکار کا عمل دخل بھی کم ہوگا، اچھا، اور لوگوں کو بھی آزادی ہے اپنی آزادی کا میئر منتخب کرنے کی، یا چیئرمین نام رکھ لیں یا ناظم رکھ لیں. لیکن یہ جماعتی بنیادوں پہ ہونا چاہیے غیر جماعتی؟ نہیں، جماعتی بنیادوں پہ ہونے چاہیے. جماعتی بنیاد. جماعتی بنیاد. لیکن اگر نیچے یونٹ کونسل لیول پہ اگر آپ غیر جماعتی بھی کرا لیں کسی حد تک، تاکہ زیادہ نیچے لوگوں کو شدت نہ، پولرائزیشن نہ آئے، تو اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے. یہ پارلیمان کے اندر آپ ڈیبیٹ کر، ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے. بٹ بیسیکلی یو تھنک کہ یہ جماعتی بنیادوں پہ ہونے چاہیے، بیسیکلی جماعت اور ڈائریکٹ الیکشن ہونے چاہیے. اور ڈائریکٹ ہونے چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، اس میں کلیئرٹی آ گئی. سو اس پہ بحث ابھی کچھ عرصے بعد مجھے جو سمجھ آتی ہے پارلیمنٹ میں شروع ہو جائے گی بحث. اچھی بات ہے، بحث تو پارلیمان کا کام ہی بحث کرنا ہے، پارلیمان میں آنی چاہیے چیزیں. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور کنیکٹڈ ہے نا، کہ جتنے ایم این ایز ایم پی ایز بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی پرانی بات ہے، گھسی پٹی چیز ہے یہ، لیکن دیٹ از ریالٹی. ریالٹی یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے مراد آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں کے اندر یا سینٹ میں یا پروونشل اسمبلیز میں، وہ تھانے کچہری دی ہوتی ہے ساری سیاست، وہ تو ساری مک جائے گی. پھر رانا صاحب اب دور بدل گیا ہے میرے خیال میں. ایم پیز ایم این ایز کو اگر آپ ایک یونیفائڈ پالیسی بنا دیں گے کہ لوکل پارٹیز کے ذریعے، تو پھر لوگ جن کو تھانے کچہریوں کا شوق ہوگا وہ لوکل پارٹیز کا الیکشن لڑ لیں گے. ٹھیک ہے. اور ایم پی ایم این ایز کا سسٹم جو ہے وہ ان کا کمیٹی سسٹم ہے، ان کے یہاں پہ اختیارات ہیں. تو اب پبلک بھی چاہتی ہے، اور سوشل میڈیا کا ایک پریشر بھی ہوتا ہے کہ کوالٹی آف ڈیموکریسی کے اوپر تو آپ ڈیبیٹ ہونی چاہیے نا، پارٹیوں کے اندر بھی ہونی چاہیے، پارلیمان میں بھی ہونی چاہیے. اور کوالٹی آف ڈیموکریسی تب بھی آ سکتی ہے اس پہ اچھی جمہوریت، جب اس کے نمائندے جو ہیں وہ بھی تیار ہوں، اور وہ بھی اڈاپٹ بھی کریں، وہ بھی دنیا کے ساتھ کمپیٹ کریں نا، نہ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہی کمپیٹ کرتے رہیں کہ اس پارٹی کا ایم پی ایم این اے ایسا ہے، ہمارا ایسا ہونا چاہیے. میرے خیال میں ایک رول ماڈل تو ہمیں بننا پڑے گا. اگر ہم اس نظام کو چلانا چاہتے ہیں، پارلیمانی نظام کو، تو میرے خیال میں اب رول ماڈل بنے بغیر پبلک تو اون ہی نہیں کرے گی اس سسٹم کو. آپ نے ایک بات کہی، آپ نے کہا جناب کہ اگر لوکل گورنمنٹ سسٹم آتا ہے تو اس میں نئے پروونسز بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی. نہیں، اگر ڈسٹرکٹ لیول پہ چلے جائیں تو صوبوں کی پھر ضرورت نہیں رہے گی. اگر اختیارات آپ ایمانداری کی بنیاد پر ڈسٹرکٹ لیول پہ دے دیں، اچھا، تو پھر میرا نہیں خیال کہ ضرورت رہ جائے گی. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم آ جائے اور جماعتی بنیادوں پہ الیکشن ہو، لیکن اس میں پھر نئے صوبے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، پھر ضرورت نہیں ہے. پھر ضرورت نہیں. پھر ضرورت. تو پھر اس چیز کو آپ سائڈ پہ کر دیں گے کہ نئے صوبے بنانے کی اگر بات. پھر اگر آپ ایمانداری کے ساتھ اختیارات نیچے دیتے ہیں، ایمانداری سے کیا مراد ہے؟ نظر بھی یہاں لوگوں کو اختیارات دیں بھی، بیوروکریسی نہیں دے گی نا. اچھا. جو سیکٹریز اور چیف سیکٹریز اور جو بیٹھے ہوئے ہیں پرنسپل اکاؤنٹنگ افیسر ڈپارٹمنٹس کے بن کے، کوئی اسلام آباد میں بن کے بیٹھا ہے، کوئی لاہور یا پشاور یا کراچی ایون بیٹھا ہوا ہے، وہ کیسے چاہے گا کہ میرے اختیارات ایک میئر کے پاس چلے جائیں، وہاں کے ڈی او فائنانس کے پاس چلے جائیں. ایک اسکیم اپروول کے لیے جاتی ہے، پلاننگ کمیشن کہاں پہ ADP میں شامل ہونے کے لیے، گلی نالی کی بھی وہ بھی پروونسز ہیڈ کوارٹر میں جاتی ہے. تو اس طرح وہ بیوروکریسی کو سوٹ نہیں کرے گا. میرے خیال میں تو بیوروکریسی کو بالکل ہی سوٹ کرتا ہے. لوکل پارٹیز ان کے اختیارات کم ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے ساتھ سیاستدانوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں. ایم پی ایز ایم این ایز کو کہ جی دیکھیں آپ کو کون پوچھے گا. ایم پی ایم این ایز کہتے ہیں لوگ ہم سے ڈیولپمنٹ مانگیں گے، ہم کیا دے سکیں گے. تو میرے خیال میں یہ اب پرانی دقیانوسی سوچ ہے ایم پیز ایم این ایز کے فنڈز والی. یا لیکن آن دا ادر ہینڈ پڑھے لکھے لوگ آ جائیں گے اسمبلیاں دے وچ، پروونشل اچھی اسمبلی چیز تو ہے، فرق اچھی چیز ہے. ختم ہونا چاہیے ایم پیز ایم این ایز کا فنڈز کے ساتھ کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. اب وہ وقت چلا گیا، اب نیچے پلاننگ کمیشن کو پراپرلی کرنے چاہیے. صوبوں کا پلاننگ کمیشن ہو یا وفاق کا ہو،
پلاننگ بیٹھ کے آپ کریں کہ اس علاقے میں ہیلتھ کی فیسلٹیز آپ نے پہلے دینی ہے، اس میں ایجوکیشن کی دینی ہے، یہاں پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، یہاں سپورٹس گراؤنڈ دینے ہیں، اس میں اس علاقے میں ایگریکلچر، یہ زوننگ ہو، ایگریکلچر کا آپ پرائرٹی نمبر 1 بنائیں، ایگرو بیس انڈسٹری پہ اوپر جائیں. یہ پلاننگ، کوئی پلاننگ کمیشن افیکٹو ہوگا، پلاننگ کرے گا اگلے 5 سال یا 10 سال یا 15 سال کی، تو پھر ہی آپ دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں. اچھا، ڈیمز کی بات ذرا پہلے میں کر لوں. ڈیم جو ہے وہ گنڈا پور کہتا ہے کہ جناب ڈیم بنانے کے لیے کالا باغ ڈیم بنانا چاہیے، اینڈ اس میں کے پی کے، اگر تسی ہنسی جا رہے ہو نال، وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اگر کے پی کے کو اپنا شیئر دینا پڑتا ہے کسی بھی صورت میں تو وہ تیار ہے. آپ گنڈا پور صاحب کی بات کو سیریس لے رہے ہیں؟ ان کہہ رہے ہیں چیف منسٹر ہے تو میں سیریسلی لواں گا نا. میرے خیال میں تو انہوں نے شاید ایشوز کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے صرف بات کی ہے. ڈسپشن ہے تاڑی نظر. میرے خیال میں اسد کیسر صاحب کا بھی میں نے بیان سنا ہے، اور مسٹر گور صاحب کا بھی جو پارٹی کے چیئرمین ہیں ان کے، اور اس وہ تو انہوں نے اور بات کی ہے. تو اس زمان تسی یہ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے کے پی کے کا سب سے بڑا آپس ایک پیج اعتراض، میں سمجھتا ہوں کے پی کے کی تو سب سے بڑا اعتراض ہے ڈیم کے اوپر، اسپیشلی کالا باغ ڈیم کے اوپر. اور دوسرا، آپ کے بجٹ میں اتنی کیپیسٹی بھی نہیں، جتنے ڈیم آپ نے اس وقت پلاننگ کمیشن نے اپروو کی ہوئی ہیں یا کچھ واٹر منسٹری نے شروع بھی کر دی ہیں، تو پہلے تو ہم ان ڈیمز کو مکمل کریں نا، پبلک کو بتائیں ان کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، اس کے بعد آپ نئے ڈیم آگے جا کے شروع کریں. اگر کوئی اب ہمارے جو پنجاب کے دریا ہیں اس میں تو کوئی فیزیبلٹی نہیں ہے کسی پہ ڈیم کی. ہاں، رانا ریور آپ بجلی گھر کچھ بنا سکتے ہیں تو آپ کریں، اس پہ کس نے منع کیا ہے؟ پانی کی سٹوریج پہ ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے کہ جتنی سٹوریج آپ زیادہ کریں گے اتنے فلڈ زیادہ آتے ہیں. اگر پانی چلتا رہے، جاتا رہے سمندر کے اندر، تو فلڈ کم آتے ہیں. یہ ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیبیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر نیت یہ ہو کہ صوبوں کو آپس میں لڑانا ہے یا ایک نیا ایشو کریٹ کرنا ہے، ڈائیورٹ کرنا ہے کوئی ایشو اور، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر اس حساب سے بحث ہوگی. لیکن اگر آپ سنسیئر ہیں کہ اس ملک سے انرجی کرائسس ختم کرنے ہیں، ہم نے ایگریکلچر کے لیے پانی کو صحیح استعمال کرنا ہے، تو پھر آپ کو پانی کے طریقے بھی چینج کرنا پڑیں گے، ماڈرن ٹیکنالوجیز پہ جانا پڑے گا آپ کو. سو کمنگ بیک ٹو گنڈا پور اسٹیٹمنٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈسپشن ہے اور ایکچوئل جو ایشوز ہیں ان سے نظر ہٹانے کی بات. ایشو سے نظر ہٹانے کے لیے اب جو کے پی کے میں فلڈ آیا اس کے اوپر پہلے جو بندے مرے ہیں وہاں وہ ایکسپوز ہوئے ہیں، ان کا پی ڈی اے میں جو پرامنشر ڈیزاسٹر مینجمنٹ ان کی تھی وہ ساری ایکسپوز ہوئی ہے. نہ ان کے پاس مشینری ہے، نہ جدید دور کے مطابق ان سے نپٹنے کے لیے. فلڈ وہاں بارش تو ہر سال آتی ہے، ہر سال بارش کا سیلاب آتا ہے وہاں پہ، اور ہر سال کئی ہوٹل گر جاتے ہیں، اگلے سال پھر ہوٹل بن جاتے ہیں. تو وہ اپنی نالائکیوں کا بجائے کوئی حساب دینے کے، اب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو میں کہوں کہ نہیں جی اسلام آباد مارگا روڈ پہ تو اب پلازے مارگا کی پہاڑیوں میں بننے چاہیے. ایک نئی بحث شروع کریں، جو اگلی روڈز ہیں یا اگلے پلازے ہیں ان کو ریگولیٹ تو کر لیں. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسد کیسر کوئی اور سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، چھپی ہے سٹیٹمنٹ، ٹھیک ہے، اسد کیسر کچھ اور سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، بیرسٹر گور کچھ اور دے رہا ہے، گنڈا پور کچھ اور دے رہا ہے. سو دس از لائک اے ڈسپشن جو گنڈا پور چلا رہے ہیں. یو ٹیک اٹ ایز اے ڈسپشن. بالکل. چلے. اچھا، یہ آپ کی پارٹی جو تھی، شہری رحمان بی بی کافی عرصے سے کہتی رہی جناب کہ فلڈز آئیں گے، کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے، اور جناب یہ وی شوڈ بی پریپیئرڈ فار آل دیز تھنگس. لیکن ایز سچ اگر کوئی پالیسیز یا کوئی ایسے اقدامات لیے بھی گئے ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا پریکٹیکلی. دیکھیں رانا صاحب، پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوئے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ پتہ نہیں رانا صاحب، یہ سچی بات ہے، امپلیمنٹیشن تو کہیں نہیں ہوئی کلائمیٹ کے حوالے سے. ہاں، نہ کوئی جنگلات پہ کام ہوا، نہ ویسے انڈسٹریز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. کیوں نہیں ہوا؟ اب یہ تو نالائکی سمجھیں حکومتوں کی. اب ہمارے پنجاب میں فارسٹ ہیں، آلریڈی جو فارسٹ ہیں وہ بھی تباہ و برباد ہو رہے ہیں، نئے لگانے. سیریسلی نہیں لیا گیا؟ سیریسلی نہیں ہوا کام. اچھا، سوائے بٹھے کی چمنیوں کے کہ بٹھا جو کالا دھواں دیتا ہے، اب اس کی جگہ سفید دھواں چند ضلعوں میں بٹھے کے وہ کام ہوا ہے، اور میں نے کوئی کام نہیں دیکھا. پلاسٹکس شاپرز ہوں، آپ نے بلڈنگز بنانے میں کلائمیٹ کے حوالے سے کام کرنا تھا کہ کوئی آپ نیا ماڈل دینا تھا، کہ جس طرح آپ نے فارسٹ کے اوپر کام کرنا تھا، آپ نے پانی کے دریاؤں کے ساتھ لائننگ، نہروں کی لائننگ کے اوپر کام کرنا تھا.
نئے ریزروائر بنانے تھے آپ نے, ڈرنکنگ واٹر کے اوپر جو ہمارا سینیٹیشن کے اوپر اس میں بھی کلائمیٹ کا ایک رول ہے جو بن جاتا ہے. You mean to say nobody is serious about it. میں کوئی سیریسنس نظر نہیں آئی. یہ تو چیزیں رکڑیاں کوئی نہیں, سیلاب تھے آڑے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمارا بنیادی کام ہی ہے, ہمارے پلاننگ جو کرتے ہیں لوگ جو ڈیسیجن میکر ہے یا پالیسی میکنگ والے ہیں ان کا ویژن کی کمی ہے اور شاید پرائرٹی نہیں ہے. یہ پرائرٹی ڈے ٹو ڈے افیئر صرف چلانے کی ہے کہ حکومت کیسے کرنی ہے, اگلے 10 دن کیسے کرنے ہیں, مزید مہینہ کیسے, اگلا بجٹ کیسے صرف کرنا ہے, نیا بجٹ کیسے بنانا ہے, مخالف کو کیسے رگڑنا ہے, یہ پلاننگ ہے. سو مڈ ٹرم شارٹ ٹرم اسٹریٹجی ملک کے لیے کوئی نہیں ہے. کوئی ہے تو آپ بتا دیں کہ وہ ایک پالیسی ہے جس پہ امپلیمنٹ کیا جائے تو اگلے 10 سال میں ہم اس کرائسس پہ قابو پا لیں گے. کوئی ایک پالیسی بتا دیں. اگر 27ویں ترمیم میں اگر ایک اسٹیٹک پالیسی آ جائے when it comes to like exploration, چاہے وہ منرلز کی ایکسپلوریشن ہو, چاہے وہ آئل کی ایکسپلوریشن ہو, چاہے کسی چیز کی بھی ایکسپلوریشن ہو, تو اس کی ایک اسٹیٹک پالیسی 27ویں ترمیم لائی جائے اور اس کے اندر رکھی جائے کہ جناب اگلے 25 سال 30 سال جناب پالیسی ہوئے گی, کسی بھی حکومت آئے جائے. صاحب آپ کوئی بھی پالیسی لانے کے لیے یا اس پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے آپ جو ایگزسٹنگ پالیسی ہوگی وہ پبلک کے سامنے رکھیں گے نا. یہ لوگ بحث کرو گے آپ کو تو ہماری پارلیمان میں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم مائنز اینڈ منرلز جو اس سے پہلے ہم لے رہے ہیں زمین سے وہ کون لے رہا ہے, کدھر پیسے جا رہے ہیں, کس بجٹ کے ہیڈ میں آ رہے ہیں. دنیا کو ہم نے یہ تو وہ سینڈک وہ ایک آ گیا, ریکارڈ ایک آ گیا, سپریم کورٹ نے کیا تو سامنے آ گئی چیزیں. ادروائز تو آپ کی پالیسی میں پارلیمنٹیرین بھی رہا ہوں, میں نے آج تک نہیں دیکھا پارلیمنٹ کی کسی کمیٹی میں ہماری کسی صوبے کی بھی کو مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے کوئی پالیسی آئی ہو کہ یہ ہمارے میں خامیاں ہیں, یہ خوبیاں ہیں, اس طرح ہم دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں, اس طرح ملک کو فائدہ ہو سکتا ہے. یہ آج تک ڈیبیٹ بھی نہیں سنی. آپ نے سنی ہے تو میں نے تو نہیں سنی آج تک, کبھی میڈیا پہ بھی نہیں سنی, کبھی کوئی پیپر اس کے اوپر تھنک ٹینک نے کبھی کسی نے. اگر کوئی ایسی پالیسی چند سا بن جائے اور بنے گی تو دیکھیں گے نا جی, بنے گی, اس میں بدنیتی تو نہیں شامل ہوگی. پہلے ایک آپ کو یاد ہوگا جب رضا ربانی صاحب چیئرمین تھے تو ایک پارلیمان کے اندر ایک کمیٹی, میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں تھا, تو کہا گیا کہ کوئی بھی ایگریمنٹ ہوگا تو وہ پارلیمان میں پیش ہوگا انٹرنیشنلی, پارلیمان میں لے ڈاؤن ہوگا یا اس پہ ڈیبیٹ ہوگی. پھر ہم نے قانون پاس کیا اسمبلی میں, ایک میں خود رولز آف پروسیجر امپلیمنٹ کمیٹی کا چیئرمین تھا, کہ جو بھی بجٹ آئے گا 4 مہینے پہلے کمیٹیز کے پاس آئے گا, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی کہ پچھلے سال کتنا خرچ کیا, اگلے سال کی ہماری ڈیمانڈ کیا ہے. پروجیکٹس کی ڈیبیٹ ہوگی, پروجیکٹس جو آپ لانچ کرتے ہیں, انیشیٹ کرتے ہیں کمیٹیز کے اندر, جو پارلیمانی نظام کی روح ہے. آج تک کو بجٹ پارلیمانی کمیٹی میں, ہماری ہاؤس کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں کبھی ڈسکشن ہوئی ہے بجٹ کے اوپر؟ 4 مہینے پہلے بیوروکریسی کو چاہیے کہ بجٹ بنا کے کمیٹیز کے حوالے کریں, اور پھر وہ آر ڈپارٹمنٹ اپنی کمیٹی جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی وہ اس پہ ڈسکشن کرے, ڈیبیٹ کرے, پھر وہ پارلیمان میں لے ہو. بائنڈنگ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کمیٹی کی کوئی ریکمنڈیشن بائنڈنگ ہے, یہ بھی نہیں ہوا, لیکن یقین کریں کبھی ڈیبیٹ سنی نہیں ہے. فلڈ سے ریلیٹڈ جو بھی ایشوز کھڑے ہونے والے ہیں آئندہ آنے والے بہت بڑے کرائسس ہیں. فوڈ کرائسس شروع ہو سکتا ہے. فوڈ کرائسس جو کہتے تھے وہ فوڈ, سوری میں آپ کا سوال میں نے کٹ کر دیا, جو کہتے تھے جی گندم قیمت بڑی مہنگی, گندم کسان کی نہیں خریدنی, امپورٹ بھی کرنی ہے, کنزیومر کے لیے ہم کر رہے ہیں, کنزیومر کے لیے. اب کنزیومر کو 5,000 روپے من لے رہا ہے وہ. اس پچھلے 10 دنوں میں اسٹاکیے نے 3,000 روپیہ پر 40 kg گندم بڑھا دی ہے. 4,000 سے 5,000 قیمت ہو گئی ہے. میرے سے تو کسان سے تو آپ نے 2,000 میں خریدی تھی, وہ بھی اسٹاکیے نے خریدی تھی, گورنمنٹ نے کوئی. اب قابو کریں نا گندم کی قیمت کو. اب اس فلڈ کے بعد تو اور مہنگائی ہوگی, سبزیاں تباہ ہو گئی ہیں وہ مہنگی ہوگی, گندم کی قیمت مہنگی ہوگی, چاول تباہ ہو گیا, رائس مہنگا ہوگا, شوگر, چینی آلریڈی آپ نے جو کسان سے گنا خریدا وہ آپ نے کس قیمت پہ خریدا, اب چینی کی کس قیمت پہ ہے. سو ایک سچویشن ہے, اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ابھی تک کوئی ہے تو بتا دیں. میں پارلیمنٹیرین, میں ورکر ہوں, پولیٹیکل ورکر ہوں, مجھے بھی نہیں نظر کوئی نہیں نظر آ رہی کوئی پالیسی نہیں. پھر بریک ہی لے لوں گا. نہیں بریک تو ویسے ہی ملک کی بریک پہ ہے. نہیں ملک تو ٹھیک ہے. اچھا چند صاحب, NFC ایوارڈ ٹھیک ہے, اس میں جو ہے وہ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو برڈن پڑتا ہے مرکزی حکومت پر, کیونکہ کہتے ہیں جناب سارا
ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੋਰੋਇੰਗ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਰਕਜ਼ੀ ਹੁਕੂਮਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਟੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ 'ਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਖਰਾਜਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ डाउन करने चाहिए मरकज़ में एंड ऑल दो स्टफ, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम अगर सूबों से किसी हद तक इख्तियारात वापस ले लिए जाए और मरकज़ को ज़रा थोड़ा सा मजबूत बनाने की कोशिश की जाए तो आप लोगों का क्या स्टैंस होगा पीपल्स पार्टी का? देखिए, पहले ये डिबेट हुई थी कि 18वीं तरमीम के वक्त के सूबाई खुद मुख्तारी सूबों को ज़्यादा स्ट्रेंथन करें। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया, सिविल सोसाइटी ने बड़ा अप्रिशिएट किया। अब मैं, आप कहते हैं ना आप मुस्कुराते क्यों, वो आपके सवाल में कुछ चीज़ें जो हम कैमरे के सामने बयान कर सकते हैं, अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम आपस में कई दफ़ा बैठ कर डिस्कस करते हैं, कैमरे बंद हो तो वो चीज़ें बयान नहीं की जा सकती। तो मेरे ख्याल में जो है ना, ये सूबे के पास इख्तियार ज़्यादा है, ये मरकज़ में वापस आना चाहिए। अब यहाँ तो सूबों के ऊपर चेक एंड बैलेंस आप रखें कि सूबों ने डिलीवर क्या किया, ठीक है, या इसको बुनियाद बनाना है, या मरकज़ की बुनियाद बनाने के मरकज़ ने क्या डिलीवर किया है। मरकज़ के लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी है मुल्क की, मरकज़ में खारजा पॉलिसी है, मरकज़ में रेलवे है आपके पास, मरकज़ में PIA है आपके पास, मरकज़ में इंडस्ट्री है आपके पास। क्या मुल्क की इंडस्ट्रियलाइजेशन ठीक जा रही है, पॉलिसी ठीक है, एनर्जी की पॉलिसीज़ ठीक हुई हैं हमारी। सर्कुलर डेट जो पीपल पार्टी जहाँ पे छोड़ के गई थी, सर्कुलर डेट 540 अरब पे आज 3000 के 4000 के करीब पहुंच चुका है। अब तो हमने कर्जे भी वापस करने शुरू कर दिए। यहाँ तो मरकज की पॉलिसियाँ, आप जिस डिपार्टमेंट में मरकज कहता है कि हम आउट क्लास जा रहे हैं, उस डिपार्टमेंट को तो आप सूबों से कह सकते हैं कि भाई आपसे डिलीवर नहीं हो रहा, आप अपने पैसे भी हमें वापस करें, इख्तियारात भी कुछ वापस करें, हम बेहतर काम करते हैं, चेक एंड बैलेंस रखा जाए। वो तो डिबेट हो सकती है। अच्छा। लेकिन अगर मरकज खुद डिलीवर कई मामले में नहीं कर रहा, और फिर हमने एक जश्न मनाया 18वीं तरमीम वक्त सूबाई खुद मुख्तारी का, मसलन कौन सी चीज़ों में डिलीवर नहीं कर रहा मरकज? नहीं, मेरे ख्याल में तो जो है ना जी, जिस तरह क्लाइमेट की पहले आपने जिक्र किया, हम डिलीवर नहीं कर सके। जिस तरह हम रेलवे के ऊपर आप देख लें, दुनिया में रेलवे के साथ हमारा कंपैरिजन करें, ईरान जिसके ऊपर पाबंदियां हैं, हमारे पड़ोसी ममालिक में ईरान के साथ ही कंपैरिजन कर लें रेलवे का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का हमारा कर लें, हमारी इंडस्ट्रियाँ तो बंद हो रही हैं बजाय नई लगने के। एनर्जी क्राइसिस के ऊपर ही आप कंपैरिजन कर लें दुनिया के साथ, हमारा सर्कुलर डेट गैस का, बिजली का, पेट्रोलियम सेक्टर का बड़ा है बजाय कम होने के। हमारी बिजली महंगी हुई है। अब तो लोगों को सुख का सांस सोलर की वजह से लोगों ने लिया है ना। सोलर के ऊपर भी गवर्नमेंट ने तो कोशिश की उसको टैक्स लगाने की, वो तो पीपल पार्टी ने स्टैंड लिया, या मीडिया ने, सिविल सोसाइटी ने स्टैंड लिया। तो अगर पीपल पार्टी स्टैंड ना लेती तो वो भी आपके ऊपर टैक्स लग जाता। तो इसका मतलब है कि आप एनर्जी क्राइसिस भी सिर्फ आप तेल से बिजली पैदा करना चाहते हैं या महंगे तरीकों से, IPPs को भी आप तो कंट्रोल नहीं कर सके हम। हमारी क्या पॉलिसी है? पहले पॉलिसी थी कि IPP लगाए जाओ, अब हम कैपेसिटी चार्जेस भी दे रहे हैं कि क्या इसमें आप सूबों के साथ कैसे डिबेट कर सकते हैं एनर्जी क्राइसिस के ऊपर। रोड्स के ऊपर ठीक है, NHA ने रोड्स बेहतर बनाई हैं, पहले से हमारा रोड सिस्टम बेहतर हुआ है, ठीक है। अब नादरा की कारकर्दगी ठीक है, वक्त के साथ साथ हमने एक अच्छा इदारा बना दिया है, पासपोर्ट हमने अच्छा बना दिया, कुछ काम हुए हैं जो अच्छे हुए हैं अब, लेकिन बहुत सारे काम है जो हम नहीं कर सके। एजुकेशन सिस्टम, हम कहते जी एक ही सिलेबस होगा प्राइवेट और सरकारी स्कूलों का, देखें ना, अगर इस पे एजुकेशन आपने सूबों को दी, सूबों को भी डिलीवर नहीं कर सकी एजुकेशन और हेल्थ के मामले में। पीपल पार्टी ने सिंध में डिलीवर किया हेल्थ के सेक्टर में, पंजाब में तो अभी पॉलिसी अभी प्राइवेटाइज आउटसोर्स ही हम करने के प्रोसेस में है। बलोचिस्तान और KPK में भी 15 साल हो गए गवर्नमेंट PTI को, उनसे पूछें कि कितना डिलीवर किया उन्होंने। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है। NFC के ऊपर किसी से इख्तियारात लेना या पैसे वापस लेना, ये पार्लियामान के अंदर डिबेट ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ है ना, देखें जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हैं, पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, जो वो चेक एंड बैलेंस भी लाना चाहते हैं तो पार्लियामेंट से ही आएगा ना। बिल्कुल आएगा, ठीक है, पार्लियामेंट में डिस्कशन करेंगे आप लोग, ओवरसाइट पार्लियामेंट का काम है। डिसीजन तो आप लोगों ने ले रहे हैं ना, डिसीजन तो आम आदमी ने नहीं आइन ले की रूह से, ठीक है ना, आइन की किताबों की रूह से, किताबों की रूह से। वैसे नहीं है, पता नहीं।
ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮੁਕਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਡਿਸੀਜਨ, ਛੋੜੋ ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ थोड़े ਜਿਹਾ ਹੱਥ चुक देते हो। नहीं मेरे ख्याल में काम पार्लियामान का ही है। हाँ तो यही मैं कह रहा हूँ ना, तो आप लोगों ने अगर कोई चेक एंड बैलेंस रखना है, सूबों पे रखना है, मरकज पे रखना है, तो आप लोग एक पॉलिसी ले आए ना। अगर उस पर नहीं इम्प्लीमेंटेशन होती तो फिर आप इधर ही बैठ के आप लोग कह सकते हैं जी असी तो लेके आए सर। NFC वार्ड देखे ना, NFC वार्ड में मैं समझता हूँ जब डिबेट होगी इसके ऊपर सूबों को आप ऑन बोर्ड लेंगे, कोई एक सूबा फैसला नहीं कर सकता, ना मरकज अकेले फैसला कर सकता। तो इसका मतलब है कि कंसेंसस इसके ऊपर करना पड़ेगा। इसमें मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1-2 मीटिंग्स की भी हैं। तो इसमें आप जब सूबों के अंदर डिबेट होगी, फिर पार्लियामान के अंदर भी होगी, मीडिया के ऊपर भी होगी। फिलहाल तो डिबेट ओपन ही नहीं हुई कि मरकज चाह क्या रहा है, ये डिबेट अभी सामने खुल के नहीं आई। अच्छा। मेरे ख्याल में पहले इंटरनल मीटिंग्स हो रही हैं, इसके ऊपर काम हो रहा है। जब ओपन होगी चीज़ें तो फिर हम बेहतर इसके ऊपर बहस कर सकते हैं। So what are you waiting for? आई थिंक मेरे ख्याल में अभी फाइनलाइज नहीं हुई चीज़ें कि एग्जैक्ट मरकज की डिमांड क्या है। डिमांड को फिलहाल छोड़ देते हैं, डिमांड मरकज की हो या सूबों की हो, देखे ना जाहिर है एनएफसी का टाइम पूरा हो गया, वो तो आने ही आना है। वो तो आना ही आना है, 5 साल पूरे हो गए एनएफसी के बोर्ड के पूरे हो गए, नया तो आना ही आना है। एनएफसी वार्ड आना है तो आप शुरू कर दें बहस, आपको किसी ने रोका नहीं? तो बहस होगी लेकिन प्रॉपर फोरम पे होगी ना, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में होगी, सीसीआई में होगी, फिर पार्लियामान में होगी। तो उस वक्त होगी ना जब आप लोग कोई चीज डिसाइड करके वहां पे लेके जाएंगे। अभी मेरे ख्याल है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग्स की है गालबन एनएफसी पे की, वही मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना कि आप लोग काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, लेकिन अभी इन कैमरा है ना राना साहब, अभी इन कैमरा चीजें हैं। अच्छा अभी इन कैमरा है, अभी पेपर चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में सामने तो नहीं आई। ठीक है, फेयर इनफ, ठीक है, वो गल ठीक है। अच्छा ये थोड़ी सी पॉलिटिकल साइड में चलूंगा। अभी ये जो नई एक बात आई है सामने पीटीआई की तरफ से कि जनाब हम कमेटियों से भी रिज़ाइन देंगे और हमारे पास जहाँ जहाँ पे जो जो भी ओहदे हैं जिथे वो चला रहे ने गवर्नमेंट का सॉर्ट ऑफ इनडायरेक्टली हिस्सा बड़े हुए ने, वहाँ से वो बैकआउट कर देंगे, निकल जाएंगे। मेरे ख्याल में ये उनका बड़ा गलत फैसला है जी। अच्छा अगर उनका इसी फैसले को से आप मवाजना करें, उनका जब सूबाई असम्बलियाँ उन्होंने तोड़ी थी केपी के और पंजाब, फिर अदम एतमाद के बाद उन्होंने वो कौमी असम्बली से रिज़ाइन किया था, तो उसका रिजल्ट भुगत रहे हैं वो। पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर होंगे तो आप बाहर ही होंगे। फिर आप मेरे ख्याल इससे कोई प्रेशर माउंट हो सकता है अगर वो ये समझ लें पीटीआई वाले के प्रेशर माउंट प्रेशर राणा साहब अगर पब्लिक सड़कों पे निकल आती है फिर प्रेशर होता है। मतलब इन चीज़ों से प्रेशर नहीं माउंट होगा, इन चीज़ों से कोई प्रेशर नहीं होगा। ओके सो ये उनके अपने पॉलिटिकल सिस्टम के नुकसान में है। ये चीज़ सिस्टम ज़रूर कमज़ोर होगा, लेकिन सिस्टम कमज़ोर होगा तो इसका लॉस सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को होगा, सिर्फ हुकूमत को नहीं होगा, पीटीआई को भी उतना ही होगा। उनकी अपनी ग्राउंड भी सियासत करने की कमज़ोर होगी ना। अगर वो सियासत करना चाहेंगे सूबों में बैठ के या मरकज में बैठ के, वो सियासत ही कर रहे हैं इस वक्त, सियासत वो पॉलिटिकल पार्टी है, तो फिर उनकी स्पेस भी कम हो जाएगी। तो पॉलिटिकल सिस्टम को आप कमज़ोर करना चाहते हैं, आप पार्लियामान का ऐसा नहीं बनना चाहते, तो लोग फिर पार्लियामान को क्या अहमियत देंगे? जब लोग अहमियत नहीं देंगे तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज को भी अहमियत नहीं मिलेगी। क्या पीटीआई के माइंड में ये चीज़ है कि जनाब अगर हम यहाँ से इस्तीफे दे देंगे तो प्रेशर इस तरीके से माउंट हो जाएगा? उनका तो एक अपना मौक़िफ़ है जो सामने आया है, मीडिया के ऊपर देखा है कि जी हम सिस्टम को लेजिटिमेसी नहीं देना चाहते, हम सिस्टम को पब्लिक को दिखाना चाहते हैं सिस्टम है ही गलत। तो सिस्टम के तहत आपने इलेक्शन लड़ा है, आपकी मर्जी का पहले होता था तो ठीक था, अब थोड़ा सा मर्जी खिलाफ हुआ है। ये डिबेट है, पूरी डिबेट है, इसमें कई मामलों में ठीक है इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर बहस हो सकती है, क्वेश्चनेबल है, निज़ाम अदल क्वेश्चनेबल है, बिल्कुल बहस हो सकती है, लेकिन ये काम तो सियासतदानों ने ठीक करना है। जिस तरह आपने शुरू में फरमाया, करना तो सियासतदानों ने ही है और पार्लियामान ही उसके लिए प्रॉपर फोरम है। आपको लोगों के टैक्सों से आपने एक निज़ाम बनाया है जो लोग टैक्स दे रहे हैं, तो पार्लियामान अगर उसको भी अगर हम पुरानी बात कर लें, अगर हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की भी, जो मैं बार बार जिक्र करता हूँ, कई मरतबा कर चुका हूँ कि 17 सीटों के साथ इलेक्शन में नेशनल असेंबली में बैठ गई थी, तो फिर उस वक्त बड़ा भी हो गया, क्रिटिसिज्म हुआ ऐसी बड़ा कि जनाब सिर्फ 17 सीटें पीपल्स पार्टी के पास और जनाब असेंबली में बैठ गए, नहीं बैठना चाहिए था, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन उसके कुछ अरसे बाद वो हुकूमत में भी आ गई। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई को भी असेंबली नहीं छोड़नी चाहिए, कमेटी भी नहीं, कमेटी चेक एंड बैलेंस है, पार्लियामानी निज़ाम की रूह कमेटी सिस्टम है। अगर आप कमेटी सिस्टम में बैठ के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप आपके पास है, तो आप चेक एंड बैलेंस ओवरसाइट करना आपका काम है। आप निज़ाम के ऊपर बात तो कर सकते हैं, मीडिया के ऊपर, पार्लियामान के अंदर बैठ के जब लोग सुनते हैं। इस डिसीजन पे कायम रहेगी पीटीआई? पता नहीं है उनका डिसीजन कर कौन रहा है, उनका ये भी तो कोई पता नहीं ना।
ان کے چیئرمین خان صاحب اور بات کرتے ہیں، برسٹر گور اور بات کرتے ہیں، سی ایم اور بات کرتا ہے، علیمہ خان گروپ اور بات کرتا ہے، دوسرے گروپ اور بات کرتے ہیں، 5-6 گروپس ہیں ان کے. اب کیا پتا کہ ان کی کس پولیٹیکل ان کی کمیٹی ہے وہ اور چیز بات کرتی ہے، وہ سامنے جو سوشل میڈیا ان کی ٹیم جو ہے وہ اور بات کرتی ہے. چند صاحب، آپ کی جب پی ٹی آئی کی حکومت چل رہی تھی تو آپ کی میرے خیال میں ملاقات ہوتی رہتی تھی اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف سے، قمر جاوید باجوہ صاحب سے. کوئی ان کے مائنڈ میں یہ چیز تھی کہ جناب جو آپ سے شیئر کی انہوں نے کہ جناب یہ نو کانفیڈنس ہوئی ہے پی ٹی آئی کے خلاف، حکومت جو ہے یہ انہیں نہیں چھوڑنی چاہیے، سوری اسمبلیز انہیں نہیں چھوڑنی چاہیے، اسمبلیز کے اندر رہنا چاہیے، اور باقی حکومتیں جو ہیں جیسے پنجاب کی ہے، کے پی کے کی حکومتیں ہیں، اور اس کے ساتھ انٹر لنکڈ ہوتی ہے اے جے کے کی حکومت بھی، وہ نہیں توڑنی چاہیے تھی اسمبلیاں انہیں؟ دیکھیں کوئی بھی سینسیبل بندہ جو ہے نا رانا صاحب، کسی نے بھی ان کے اس فیصلے کو اپریشیٹ نہیں کیا تھا. اس وقت تو لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ لوگ کہتے تھے شاید نیا آرمی چیف کا فیصلہ روک جائے. وہ جو چیف بننا چاہتے تھے ان کی آشیرواد حاصل تھی اس سارے سسٹم میں. کن کی؟ مطلب ہے جنرل فیض کی وغیرہ کی میرے خیال میں. اچھا، یہ میری اسیسمنٹ ہے، میرے پاس خبر نہیں ہے. تو باقی نہیں میں سمجھا نہیں آپ کی بات. جو اسمبلیاں توڑنا، جو پریشر بلڈ اپ کرنا، لانگ مارچ، اس کے بعد اوکے پروونشل اسمبلیوں میں استعفیٰ دینا، تو وہ کس چیز کو روکنا چاہتے تھے؟ عدم اعتماد تو ہو گئی. ٹھیک. اب اس کے بعد 2 ہی مین فیصلے تھے. پہلا فیصلہ تھا نیا آرمی چیف اپوائنٹ ہونا تھا، دوسرا فیصلہ تھا الیکشن کا. ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے نیا چیف اپوائنٹ کرنے کو روکنا چاہتے تھے، سیبوٹاج کرنا چاہتے تھے، یا اپنی مرضی پریشر بلڈ اپ کرنا چاہتے تھے، وہ نہیں کر سکے. وہ میرے خیال میں تو ان کا نقصان ہوا. اچھا، تو یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں اگر وہ اسمبلیوں میں رہتے پی ٹی آئی والے رہتے تو اور آج سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی، پولیٹیکل سینیریو ڈیفرنٹ ہوتا. آج سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہوتی. اور دوسرا وہ ایک ہی ہے، ان کو پولیٹیکل جماعتوں سے مذاکرات کرنے چاہیے، اوپن کرنے چاہیے. یہ ان کو اپنا پوائنٹ جو ان کا ہے نا کہ سیاسی جماعتوں سے بات چیت سے ہم کمزور ہوں گے، یہ خان صاحب کا یا ان کے چند دوستوں کا ابھی تو میں نے آج سٹیٹمنٹ پڑھی ہے خان صاحب کی، کوئی کسی نے کوٹ کیا ہوا ان کو، انہی کے پارٹی کے کسی لوگوں نے، کہ جناب مذاکرات جاری رہنے چاہیے، بات چیت کرتے رہنے چاہیے. بات چیت وہ خان صاحب جو میٹنگ میں میں بتا رہا ہوں اکثر کہتے تھے کہ نہیں ان سے بات کریں گے تو ہمارا ووٹ بینک کمزور ہوگا. پرانی گل ہے. یہی لوگ کہتے تھے. ابھی بھی میجارٹی کو وہی جو ٹریننگ ہے نا وہ اسی پہ اٹکے ہوئے ہیں لوگ. لیکن الٹیمیٹلی ان کو کرنی پڑے گی اس معاملے پہ، ان کو یو ٹرن لینا پڑے گا اور اپنی غلطی تسلیم کرنی پڑے گی کہ ہم سیاسی جماعتوں کے بغیر نہیں اس ملک کو چلا سکتے اور مذاکرات ہمیں ایک دوسرے سے کرنے پڑیں گے. تو وہ تو ان کا سٹینس جو ہے، جو ہارڈ سٹینس وہ چینج ہو جائے گا. نہیں دیکھیں وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ یو ٹرن لے لیں. نہیں وہ گورننس کے اوپر نہ چینج لیں. گورننس اپنی کا ماڈل رکھیں، مینیفیسٹو اپنا رکھیں. وہ تو الیکشن کے بعد کی باتیں ہیں. جب آپ نے ملک چلانا ہو تو آپ کو انگیج کرنا پڑتا ہے. آپ ہر ایک سے بات کریں گے. آپ پڑوسی ممالک سے، پھر اگر وہ اس پہ بات کی جائے تو چارٹر آف ڈیموکریسی بھی آئی تھی، تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی انہوں نے بات نہیں کی. افغانستان میں ٹی ٹی پی بیٹھ کے ہمارے بندوں کو مار رہی ہے نا، ہماری فورسز پہ بھی حملے کر رہی ہے. ہم افغانستان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں نا. انڈیا کے ساتھ ہماری کتنی شدت ہے. ابھی جنگ بندی میں بات چیت ہوئی، ہماری ریاست کہہ رہی ہے کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. مقبوضہ کشمیر پہ بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. انڈیا کے ساتھ پانی کے مسئلے پہ بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اس کو دشمن بھی ڈکلیئر کرتے ہیں. ہم جنگ بھی ہم نے کیے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے حملے بھی روکے ہیں، کیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اگر ہم پولیٹیکل جماعتیں کیوں نہیں کر سکتی آپس میں بات چیت؟ کو اتنی دشمنی ہے؟ جو ہمیں مار رہے ہیں، جو ہمیں ہمارے اوپر دہشت گردی ٹھونپ رہے ہیں، ان سے آپ بات چیت کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں پولیٹیکل جماعتیں اگر آپس میں نہیں کریں گی تو یہ تو بہت بڑا فیلئر ہے. یہ عوام سے دھوکہ ہے کہ آپ اپنے مقصد. اچھا ابھی سینٹ کا الیکشن ہوا کے پی کے میں، پی ٹی آئی اور نون لیگ اکٹھی نہیں تھی. ابھی روڈا جو لاہور بنا ہے، خان صاحب کے دور میں روڈا بنا ہے، تو اب نون لیگ ڈیفینڈ نہیں روڈا کو کر رہی. روڈا یا روڈا کیا اس کو کہتے ہیں، جو بھی ہے، ٹھیک، RUDA. ہاں ٹھیک ہے، صحیح. تو اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی. ہاؤسنگ سوسائٹیز کو موجودہ حکومت نون لیگ ڈیفینڈ نہیں کر رہی. بنی تو وہ خان صاحب کے دور میں تھی. جو اس وقت ہے کہ لاہور کے راوی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، راوی کے لوگ آس پاس زراعت کے ساتھ فوڈ باسکٹ ختم کی گئی، راوی کے مکینوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے. تو دونوں پارٹیوں کا اتحاد نہیں ہے. سینٹ الیکشن کے اوپر 2 پارٹیاں بات چیت. اس کا مطلب ہے جب اپنا مفاد ہو
یا آپ کے جو تکڑا گروپ ہے، سرمایہ دار گروپ ہے، اس کا جو مفاد ہو، وہاں صاحب اکٹھے ہیں. یہ اگر آپ دونوں سینٹ الیکشن اور روڈا چیک کر لیں بے شک. نہیں ٹھیک ہے، وہ تو سامنے ہے سب کے، اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہی تو نہیں. پھر آپ کہتے ہیں ہم بات چیت نہیں کریں گے، ہم نوٹ یو ٹرن نہیں لیں گے. یہ تو پھر عوام کو دھوکہ دینا. ہم کہتے ہیں بات چیت کریں، عوام کو سکھ کا سانس ملے. لیکن چلو اگر کل بہ بھی جاتے ہیں، چلو یو گائز سٹ ٹوگیدر، پی ٹی آئی والے بھی بیٹھ جاتے ہیں، آپ لوگ بھی بیٹھ جاتے ہیں، اس میں آپ لوگوں سے مراد پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم ہو جائے گی. اس میں ایجنڈے پہ کیا چیزیں ہوں گی؟ ایجنڈے پہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، ایجنڈے پہ الیکٹرل ریفارمز ہوں گی، ایجنڈے پہ جوڈیشل ریفارمز ہوں گی، ایجنڈے پہ وکٹمائزیشن پہ سختی سے کسی آرے کو کہنا پڑے گا. جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں تھی اسی کو ریفارمز کر لیں. چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر ڈیموکریسی بھی اس میں امپلیمنٹ سر نہیں چارٹر آف ڈیموکریسی شہید بی بی نے اور میاں صاحب نے جو کیا تھا اسی کو مزید ریفارمز کر لیں، مزید جماعتیں اس میں شامل کر لیں، اسی میں اے این پی آ جائے، اسی میں چکزئی صاحب آ جائیں، اسی میں پی ٹی آئی آ جائے. چارٹر آف ڈیموکریسی کو مزید آپ نے سو ان سو مینی ورڈز آپ بیسیکلی یہاں پہ ٹاس کر رہے ہیں، ایک آفر ٹاس کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو کہ آ کے مل کے بیٹھ کے بات نہیں. ہم کریں. تو ہماری کون سی انہوں نے مانی ہے، انہوں نے اپنا مفاد دیکھنا ہے. کبھی وہ باہر کے ممالک کی طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں، کبھی عدلیہ کے ججز 2-3 کی طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف گیٹ نمبر 4 سے کہتے ہیں ہم آپ سے بات کریں. نہیں گیٹ نمبر 4 دا نمبر چینج ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے. میں نہیں دانو تو بتائیں تسی تو معصوم ہو. نہیں، میں ایک دفعہ زندگی میں گیا ہوں، مین گیٹ سے گیا ہوں. I'll have to wind up over here جی. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. It's always a pleasure to have you. بہت بہت شکریہ آپ کا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.